اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک نے ہر بندے کو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور یہ جو ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے ایک ایک بندے کو دی ہیں، اس کے بارے میں خود ہی قرآن پاک کے اندر فرما دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ یہ آیت شریفہ رسول پاک علیہ السلام نے کس موقع پر صحابہ کو سنائی تھی؟ حدیث پاک کے اندر واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام انتہائی گرمی کے زمانے کے اندر اور بالکل دوپہر کے وقت میں اپنے حجرہ مبارک کو چھوڑ کر مسجد میں تشریف لائے۔ چند لمحات گزرے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر، اس وقت تمہارا مسجد میں آنا کیسے ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت اتنی ہے کہ گھر بیٹھا نہیں گیا۔ چند لمحات گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ بھوک کی شدت ایسی تھی کہ گھر میں بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے فرمایا، اتنی طاقت ہے کہ فلاں انصاری کے باغ تک ہم پہنچ جائیں؟ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر قریب تھا، باغ بھی ان کا تھا۔ یہ تینوں حضرات حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت ابو الہیثم گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے دیکھا، بڑی خوشی کا اظہار کیا، جلدی سے بٹھا کر کھانے تیار کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے بھی بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا اور بہت جلدی میں تھوڑا سا کھانا تیار کر کے ان تینوں حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ تینوں حضرات نے تھوڑا تھوڑا کھایا اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس کھانے میں سے تھوڑا سا لے کر صحابی سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے آؤ، وہ بھی بہت دنوں سے بھوکی ہیں۔ اس کھانے سے فارغ ہوتے ہی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو تمہیں اتنی بھوک کی حالت میں کھانا ملا ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ شیخین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ اڑ گیا۔ زبان سے نہیں کچھ کہا، دل کے اندر یہ بات آئی کہ اتنا فاقہ برداشت کرنے کے بعد اتنی مشکل سے چند لقمے تو ملے ہیں، اگر اس کا بھی سوال ہوگا تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ تو بڑا مشکل ہو گیا کام۔ رسول پاک علیہ السلام نے محسوس فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں آسان سا ایک طریقہ بتاتا ہوں، جب بھی کھانا کھا لیا کرو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل، اس کو پڑھ لو گے تو اس کھانے کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اس کھانے کے بارے میں پھر اللہ سوال نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جو آدمی صبح کو اٹھے اور یہ دعا پڑھ لے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تو اللہ پاک ساری دن کی نعمتوں کا سوال نہیں کریں گے، ساری دن کی نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا۔ شام ہو جائے تو بندہ یہ دعا پڑھ لے اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تو اللہ ساری رات کی نعمتوں کا سوال نہیں کریں گے۔
نعمتیں بے شمار ہیں، اور بہت آسان طریقہ بتا دیا ان ساری نعمتوں سے سوال نہ کیا جائے، پوچھا نہ جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت آسان طریقہ بتا دیا۔